میرا نام امی نے نہ جانے کیا سوچ کے شمع رکھا تھا۔ سہیلیاں مذاق میں کہا کرتی کہ شمع کا نام تو جلنا ہے، بس تم بھی جب تک جیو گی جلو گی۔ ان کا کہا منو ان پورا ہو کر رہا۔ والد صاحب کے کاروبار کے علاوہ جائیداد بھی تھی جو ہماری گزر اوقات کے لیے کافی تھی، لیکن یہ جائیداد گاؤں میں تھی جس کی دیکھ بھال انہوں نے میرے چچا کو سونپ رکھی تھی، کیونکہ انہیں تو خود اپنے بزنس سے فرصت نہ تھی۔ چچا صرف مڈل پاس تھے تو چچی بھی دیہاتی ان پڑھ عورت تھی، وہ شہری بود و باش کو پسند نہیں کرتی تھی۔ والدہ صاحبہ کے انتقال کے بعد ہم تینوں بچے اکیلے ہو گئے۔ تعلیم کی وجہ سے والد صاحب ہم کو گاؤں میں رکھنا نہیں چاہتے تھے اور شہر میں ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تبھی دوستوں اور رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ میرے والد دوسری شادی نہ کرنا چاہتے تھے، وہ میری والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شریک حیات کی جدائی کے صدمے نے ان کو آدھا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کو مکمل آرام کی ہدایت کر رکھی تھی، لیکن ان پر کاروبار کا بھی بوجھ تھا، وہ پل بھر کو آرام نہ کر سکتے تھے۔ بہت تلاش کے بعد گھر سنبھالنے کے لیے ہمیں ایک اچھی عورت مل گئی۔ وہ ایک بنگالن تھی جو روزگار کی تلاش میں ہمارے وطن آ گئی تھی۔ اس کا نام سنین تھا، ہم اس کو آپا جی کہتے تھے۔ ان کے آ جانے سے ہم کو کافی سکون ملا، ہمیں وقت پر کھانا ملنے لگا اور وقت پر سکول جانے لگے۔ غرض انہوں نے گھر کے نظام کو اچھی طرح سنبھال لیا، نوکروں پر بھی نظر رکھتی تھی۔ آپا جی نے اپنا وطن غربت کی وجہ سے چھوڑا تھا اور یہاں ان کا کوئی نہیں تھا۔ ایک روز ابا جی کافی دیر سے گھر لوٹے تو بہت تھکے ہوئے تھے، کھانا بھی نہیں کھایا، رات کو آتے ہی بستر پر دراز ہو گئے۔ صبح جب آپا جی ان کو چائے دینے گئیں تو وہ بے حس و حرکت پڑے ملے، وہ رات کے کسی پہر یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چچا جان کو ہمارے پڑوسی نے اطلاع دی، وہ رشتہ داروں کے ہمراہ گاؤں سے آ گئے۔ والد کی تہجیز و تکفین کے بعد کچھ دن ہمارے ساتھ گزارے، والد صاحب کے کاروباری امور دیکھے اور ہم کو لے کر گاؤں چلے آئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ والد صاحب کا گھر تو ہمارے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ چچی اجڑ اور سخت مزاج خاتون تھی، انہوں نے دوسرے ہی روز ہم دونوں بہنوں کو کام پر لگا دیا۔ ہمارے سفید اور ملائم ہاتھ گوبر سے بدنما اور بدبودار ہو گئے۔ اب ہم سارا دن ننگے سر ننگے پیر کام کرتے، ذرا سستانے بیٹھ جاتے تو چچی کپاس کی سوکھی ٹہنی سے ہماری خوب پٹائی کرتی۔ میری چھوٹی بہن تو اس قدر خوفزدہ رہنے لگی کہ چچی اس کی طرف نظر بھی کرتی تو وہ کانپنے لگتی۔ اس عورت سے میری معصوم بہن بہت ڈرتی تھی۔ جب وہ جانوروں کے لیے چارہ اٹھانے جاتی، اس کے پیروں میں کانٹے چبھ جاتے، نکالنے کی کوشش کرتی تو کانٹے پاؤں کے تلووں میں ٹوٹ کر رہ جاتے۔ اس طرح بیچاری کے پاؤں نیلے پڑ گئے اور وہ مستقل لنگڑا کر چلنے لگی۔ پھر ایک دن اس کو بخار ہو گیا، وہ صحن میں بخار میں پڑی کرہا رہی تھی کہ چچا وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا جو نیلے پڑ چکے تھے، تبھی انہوں نے چچی کو ڈانٹا کہ اس کے پیروں سے کانٹے نکالو ورنہ یہ پولیس کیس بن جائے گا۔ وہ کہاں نکلتے جو گوشت کے اندر پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ چچا گاؤں کے ایک نیم حکیم کو لائے، کانٹے نکالنے کا کام اس کے سپرد ہوا۔ جب میری معصوم بہن کے تلووں سے کانٹے نکالے جا رہے تھے تو اس کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھیں، اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور وہ شدید تکلیف میں تڑپتی رہی۔ 2 دن بعد تکلیف کی شدت سے چل بسی۔ اب میں اور باقی بھائی رہ گئے۔ بھائی تو چھوٹا تھا۔ ایک روز چچا اس کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گئے کہ قریبی شہر میں میلہ لگا ہوا ہے، بچہ تماشا دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ دوسرے روز لوٹے تو اکیلے تھے۔ میں نے پوچھا چچا جی گڈو کدھر ہے؟ بولے میلے کے بھیڑ میں میرا ہاتھ چھوڑے چل رہا تھا، کہیں ادھر ادھر ہو گیا، میں نے کافی تلاش کیا نہ ملا، تھانے میں رپٹ کروا کے آیا ہوں، پولیس تلاش کر لے گی، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تب میں بہت روئی، بہن بھی مجھے چھوڑ گئی تھی، اب میرا بھائی بھی، اس کو چچا نے نہ جانے کہاں گم کر دیا تھا۔ اب میرا دنیا میں کون تھا؟ 15 برس کی ہوئی تو مجھ کو باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ گاؤں کی 1-2 ہمدرد بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی کہ تیرے چچا نے جائیداد کی خاطر گڈو کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ اب جائیداد کی وارث ایک میں ہی بچی تھی۔ ایک روز چچا نے میرے سامنے کچھ کاغذات رکھے کہ ان پر دستخط کر دو۔ میری کیا مجال کہ میں انکار کرتی۔ اس کے 6 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ 10,000 کے عوض میری شادی کسی پکی عمر کے آدمی سے کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں رکنا نہیں چاہیے ورنہ چچا واقعی شادی کے نام پر بوڑھے کے حوالے کر دے گا۔ تبھی میں نے گھر سے نکل کر بھاگنے کی سوچ لی۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو میں نے چچی کے زیورات میں سے ماں کے کچھ زیورات اٹھائے اور سر پر پگڑی باندھ لی تاکہ لڑکی کے روپ میں دیکھ کر پولیس والے مجھے نہ پکڑیں۔ وہ چچا کے حوالے کر دیتے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ زیورات کی پوٹلی میں نے کمر سے باندھی اور بس میں سوار ہو گئی۔ یہ آخری بس رات 10:30 بجے گاؤں سے روانہ ہوئی تھی۔ صبح 4 بجے لاہور پہنچی، مگر میں لاہور سے پہلے ایک چھوٹے سے قصبے میں اتر گئی۔ اب دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا،
सोचने लगी लड़के का रूप धारे रहूं या लड़की बन जाऊं। कश्मकश में एक सराय के पास पहुंच गई। तमाम रात जागने से मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। सराय के मालिक के पास गई, उससे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, रहने के लिए जगह चाहिए, थोड़ी देर आराम करके लाहौर चली जाऊंगी। दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। मैंने बस के मुसाफिरों से सुना था कि आगे लाहौर आने वाला है। ये खबर न थी कि शहर लाहौर कितनी दूर है। जिंदगी का तन्हा ये पहला सफर था और रस्तों से भी वाकिफ न थी। सराय वाले ने आवाज से पहचान लिया कि मैं लड़की हूँ। वो शक में पड़ गया, लेकिन मुझे इसने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता एक कमरे में ले गया और कहने लगा, हमारी सराय में अलहदा कमरे नहीं है, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ आराम कर लो। इसने मुझे नाश्ता भिजवाया। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और चारपाई पे दराज हो गई। लेटते ही नींद आ गई। आंख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। मैं घबरा गई। नींद पूरी हो चुकी थी और मुझे पूरी तरह होश आ चुका था। सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अभी इन्हीं सोचों में गलता थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये सराय का मालिक था। कह रहा था, लड़के अब उठो भी, क्या सारी उम्र की नींद पूरी करोगे। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। दस्तक सुनकर घबराहट में पगड़ी को जल्दी जल्दी सर के गिर्द लपेटा। बालों को सही तरह से ढांप न सकी। सराय का मालिक इतने में अंदर आ गया और कहने लगा, इस तरह खुद को छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तसल्ली के 2 बोल सुनकर मैं रोने लगी। थोड़ी बहुत बत्ता सुनाई। उसने कहा, घबराओ नहीं, यहीं रहो। जब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ क्या करना है। डरो मत, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। बस इस कदर एहतियात रहे कि तुम्हारे यहाँ ठहरने का किसी को इल्म न होने पाए। मैं दिन को कमरे के बाहर ताला लगा दूंगा ताकि सब यही समझे कि कमरा बंद है। कुछ दिन तुम इसी तरह रहना। इसकी बात ना मानती तो क्या करती, कहाँ जाती। भरी दुनिया में मेरा कौन था। अब ये होता कि सुबह को खाना पहुंचाने के बाद वो कमरे को बाहर से ताला लगा देता। दोपहर को 2 बजे अगर मौका मिल जाता तो कमरा खोलता, वरना एक ही बार रात को 10 बजे के बाद खुद आकर कमरा भी खोलता और खाना भी लाता। दूसरे रोज रात को वो खुद भी वहीं सोने आ गया। उसने कहा, अपने रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली की तो लोगों को शक हो जाएगा। इर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि कभी कभी मैं रात को घर जाकर सोता हूँ, वरना अपनी सराय के इसी कमरे में सो जाता हूँ। शुरू में मैं इस शख्स की चालाकी को ना समझी थी, मगर अब समझ रही थी कि ये होले होले जाला बुन रहा है। ताहम यहाँ पनाह मिली थी तो मैं और कहाँ जाकर सर छुपाती। मजबूर खामोश हो रही। 10 दिन गुजर गए। उस दिन सराय का मालिक, जिसका नाम अकरम खान था, मुझसे बहुत मानूस हो गया और मेरे साथ शादी का इरादा कर लिया। इसने बताया कि मैं बीवी बच्चों वाला हूँ और मेरे 6 जवान साले हैं जो मेरे चचाजाद हैं। उनका डर ना होता तो तुमको आज ही बीवी बनाकर घर ले जाता, मगर अब जरा सोच कर, कुछ इतना बड़ा कदम उठाना होगा। पहले हमको खुफिया शादी करनी होगी। आहिस्ता आहिस्ता बाद में इस मामले को जाहिर करूंगा। जल्दी की तो मेरे साले मुझको पुलिस के हवाले कर देंगे। खुदा जाने वो झूठ था या सच, मगर अब वो मेरे वजूद का मालिक तो बन चुका था। मैं कुल्ली तौर पर उसके रहम करम पर थी और ना समझ भी, मालूम ना था बुराई क्या है और भलाई किसको कहते हैं। ये डर भी था कि यहाँ से निकली तो जाऊंगी कहाँ। 2 हफ्ते के बाद अकरम के साले को इल्म हो गया, उसने सराय में कोई लड़की रखी हुई है। वो सीधा अकरम के पास पहुंचा। पूछा, ये क्या मामला है। अकरम ने कहा, बेचारी मुसीबत ज़दा है, इसका कोई नहीं, घर से निकली है, किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई तो इसको बेच पैसे खरे कर लेगा। इसी वजह से मैंने पनाह दी हुई है। परेशान हूँ, इसका क्या करूँ। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तुम बदगुमानी मत करो। वो शख्स जिसका नाम जमाल था कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और बेफिक्र हो जाओ। मैं कोर्ट में जाकर इससे शादी कर लेता हूँ। अकरम ने बिला चूनो चरा मुझे जमाल के हवाले कर दिया। वो मुझे लाहौर लेकर आया और बजाय कोर्ट ले जाकर शादी करने के, उसने मुझे एक और शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया और रकम खरी कर ली। वो शख्स भी कुछ भला मांस नहीं लगता था, लेकिन मुझे रोता देखकर जाने कैसे इसके दिल की काया पलटी कि किसी बुरी जगह ले जाने के बजाय वो मुझे अपने घर ले गया, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ और एक 9 साल की बच्ची थी। इस जबकि इसकी बीवी मर चुकी थी। उसने माँ से कहा, अम्मा, ये लड़की मुसीबत ज़दा है, घर का रास्ता भूल गई है, मुझे इत्तफाक से मिल गई है। तू हर वक्त कहती थी ना, घर बसा ले, शादी कर ले, मैं कब तक जिंदा रहूंगी। तो अब अच्छी तरह इस भूली भटकी को परख ले। तुझे अच्छी लगे तो मेरी इसके साथ शादी करा दे, तुझे बहू मिल जाएगी और मेरी बेटी को एक हमजोली। माँ बोली, अच्छा, पहले चंद दिन इसके रंग ढंग देख लूं। वो मुझे बुरा नहीं लगा था। इसके बर्ताव में तहजीब और बातचीत में रख रखाव था। इसकी बेटी 2-4 रोज में ही मुझसे मानूस हो गई। मुझे माँ के हवाले करके वो इसी शाम घर से चला गया। 15 रोज बाद आया तो इसके घर की हालत बदल चुकी थी। मैंने घर को संभाल लिया था, अम्मा का ख्याल रखती, इनको वक्त पर खाना पका कर देती, कपड़े धोकर दोनों दादी पोती को पहनाती, इनको नहाने का कहती, हर शय को मैंने उजला कर दिया। सोहेल ने घर में कदम रखा तो इसको अपना घर बना संवरा हुआ मिला। वो 32 बरस का सेहतमंद नौजवान था।
اپنی ماں کا تابعدار اور بیٹی سے پیار کرنے والا وہ اچھا کماتا تھا، کیا کام کرتا تھا مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اس کی ماں نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں میں بھولی بھٹکی در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ اگر چچا کی طرف سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے بھی میری بہن اور بھائی کی طرح ٹھکانے لگا دے گا تو وہاں بھی سارے ظلم سہ لیتی، گھر سے نہ نکلتی، مگر میرے مرحوم باپ کی جائیداد، روپیہ پیسہ میری جان کے دشمن بن چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں رشتے کبھی رحمت اور کبھی قاتل کے روپ دھار لیتے ہیں۔ کوئی چچا تایا ایسے ہوتے ہیں جو وراثت کی خاطر خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ میں نے چچی اور چچا کی نیت کو بھانپ لیا تھا، تبھی خوف سے گھر چھوڑ دیا تھا۔ آگے بھی میرا حال کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا، لیکن خدا کو مجھ پر رحم آ گیا۔ برے حالات سے دوچار ہونے کے بعد سے اس کے کرم سے سہیل کے پاس پہنچ گئی، جس نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنی عزت بنا لیا۔ اس نے میرے گزرے دنوں سے کوئی واسطہ نہ رکھا اور اپنی آئندہ زندگی کو پرسکون بنانے میں لگا رہا، اور مجھے پرسکون زندگی مضبوط سہارا اور پناہ مل گئی۔ مجھے خود کسی کے پیار کی ضرورت تھی، لہٰذا جلد ہی ان کے ماحول میں ڈھل گئی۔ اس کی بیٹی میں اپنی بہن کی شبیہ تلاش کرتی تو مجھ کو اور بھی اس پر پیار آتا اور کلیجے سے لگا لیتی۔ تب اپنا بچپن، ماں باپ یاد آ جاتے تو دل سے ہوک سی اٹھتی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ شادی کے 3 سال بعد جب میرا پہلا بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیاں ہو گئیں تو میرے زخم بھی رفتہ رفتہ بھرنے لگے۔ فریال بہت ہی پیاری بچی تھی، اس نے میرے بچوں کو سنبھالا، ان سے پیار کرتی اور ان کے ساتھ کھیل کود کر خوش ہوتی جیسے اس کو کھلونے سے مل گئے ہوں۔ دیکھتے دیکھتے وہ بڑی ہو گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ تب میری ساس نے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے اس کا بیاہ کر دیا۔ اس کے چند ماہ بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس دنیا سے جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان سب کی مرادیں بر آئیں۔ ان کی یتیم پوتی فریال کی شادی ہو گئی اور بیٹے کو پھر سے آباد اور بچوں میں نحال دیکھ لیا۔ وہ مجھے بہت دعائیں دیتی ہوئی اس جہاں سے رخصت ہوئی تھی کہ میں ان کے آخری دنوں میں جب وہ علیل تھی بہت ان کی خدمت کی تھی۔ سوچتی ہوں کہ یہ ان کی دعائیں ہی تھیں جو آج میرے پاس دنیا کی ہر خوشی موجود ہے اور میرا گھر عشق جنت ہے۔